قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. یہ رمضان کا مہینہ ہے. اس مہینے کو غنیمت جاننا، اس کی قدر کرنا، نیکیوں کو اکٹھا کرنا، جنت کے مستحق ہونے کے اسباب اپنانا اور جہنم سے بچنے کے اسباب اپنانا، یہ ہمارا فریضہ ہے. اللہ ہمیں کوئی بہانہ نصیب فرما دے کہ جس بہانے سے ہمیں ہماری مغفرت ہو جائے. آج کتابیں بہت ہیں، علم پھیل گیا ہے، اتنا پھیل گیا ہے کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اسلام ہر کچے پکے گھر میں نہ داخل ہو جائے. تو داخل ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسلام کی معلومات عام ہو جائے اور ہر انسان ہر جگہ سے اسلام کے سلسلے میں معلوم کر سکے کہ اللہ ایک ہے. یہ مسلمان کہتے ہیں تو کیسے معلوم ہوگا؟ موبائل انٹرنیٹ عام ہو گیا ہے. شاید اس میں اللہ اپنی دلیل پوری کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ آیا اسلام کون سی چیز ہے، تو وہ انٹرنیٹ پہ اسلام لکھ دے گا تو اسلام کی معلومات آ جائیں گی کہ اسلام میں اللہ کو ایک مانا جاتا ہے اور اللہ کے انبیاء کرام پر ایمان لایا جاتا ہے، اور اسلام میں ایک آخرت ہے، وہاں جنت اور جہنم ہے، اور آخرت سے پہلے میدان محشر ہے اور پل صراط ہے. فرشتوں پر ایمان لانا اور تقدیر خیر اور شر پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں ضروری ہے اسلام میں، یہ آ جائے گا. میری ناقص سمجھ یہ کہتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک یہ دلیل بھی پوری ہو رہی ہے کہ کوئی انسان ایسا باقی نہیں کہ جو اسلام کو چاہے اور اس کے پاس اسلام پہنچ نہ گیا ہو. میرے محترم، ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ موبائل میں انٹرنیٹ میں جو مواد ہے وہ 95% اچھا مواد ہے، اچھی چیزیں، اور 5%
خراب اور گندی اور غلیظ چیزیں ہیں، مگر عجیب ہے دنیا نے کاؤنٹ کیا ہے تو 95% لوگ وہ 5% کو دیکھتے ہیں اور اس کو برتتے ہیں، اور 5% لوگ 95 سے استفادہ کرتے ہیں۔ عجیب الٹی نسبت ہو گئی۔ اب بتائیے کہ جب وہ گناہوں کو معاشرے میں 95% لوگ لیتے رہیں گے، 95% لوگ گناہوں کو دیکھتے رہیں گے اور گناہ کرتے رہیں گے، تو بھلا اللہ کو خوشی کیسے ہوگی؟ اللہ کو خوشی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو پیدا فرمائے تھے تو اللہ نے اس وقت انسانوں کو، فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم جو یہ مخلوق پیدا کر رہے ہیں یہ مخلوق کیا کرنے والی ہے؟ اس مخلوق کو ہم خواہشات بھی دیں گے، لیکن وہ خواہشات کو ورے چھوڑ کر کے، خواہشات کو دور چھوڑ کر کے وہ میری عبادت میں لگی ہوئی ہوگی۔ اور اے فرشتوں، وہ دن بھی آئے گا کہ میں تم کو آسمان سے بھیجوں گا روئے زمین پر کہ جا کر کے دیکھ لو کہ ہمارے وہ بندے کہ جو سب گناہ کر سکتے ہیں لیکن وہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، میرے سامنے وہ رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں اور میری عبادت میں مصروف ہیں۔ ہمارے مسلمان نوجوانوں کا حال زیادہ برا ہے کہ وہ ماں باپ سے موبائل کے پیسے لیتے ہیں اور خیر بنا کر کے لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے فلاں چیز ہے اور اسے ہم دیکھیں گے، علمی فائدہ ہمارا ہوگا، تو ماں باپ سادے ہیں، وہ حلال کمائی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور جب بچے کے ہاتھ میں وہ جاتا ہے، کمائی جاتی ہے، تو پھر بچہ جو استفادہ کرتا ہے موبائل سے وہ اچھی چیزوں سے استفادہ فائدہ حاصل نہیں کرتا بلکہ وہ بری چیزوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو ہوا کیا کہ حلال کمائی کے لیے تو کتنی جتن کی گئی، کتنی کوششیں کی گئی، لیکن اس حلال کو جو خرچ کیا گیا تو حرام میں خرچ کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے نہایت شرم کی بات ہے کہ ہم گناہوں سے قریب ہوں اور جہنم کے اسباب سے قریب ہوں اور جنت کے اسباب کو ہم چھوڑتے رہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ شرم کی بات ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون بچہ، کون نوجوان اللہ کا پرستار ہے اور مومن ہے اور کون نوجوان مومن نہیں ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ دو جب بیٹھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ہے اور ایک کلمے کا انکار کرنے والا ہے، دونوں ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ پر۔ ہر جگہ کا حال برا ہو رہا ہے۔ میرے محترم، ذرا 2 منٹ کے لیے سوچ لینا کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، اسی حالت میں فرشتے نے آ کر کے دبا دیا گلا، تو کہاں حشر کیسا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا جنت کے مستحق ہوں گے یا جہنم کے مستحق ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنیے کہ حضور کا تو کوئی گناہ تھا ہی نہیں، پورا کھاتا صاحب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہوں سے، پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی بیٹھے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم گن رہے تھے، کننا نعد، ہم گن رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہم گن رہے تھے تو حضور نے 100 مرتبہ استغفار کیا، 100 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دیجیے، اے میرے اللہ میری طرف متوجہ ہو جائیے،
اے اللہ بے شک آپ کی ذات توبہ قبول کرنے والی ہے اور رحمت والی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ استغفار کر رہے ہیں. خود ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ خدا کی قسم انی لاستغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہوں، فی الیوم اکثر من 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں. یہ حضور خود کہہ رہے ہیں. 70 کے بارے میں محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ 70 کا عدد یہ کثرت بتانے کے لیے ہے، یہ لمٹ بتانے کے لیے نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 مرتبہ گن کر کے کاؤنٹ کر کے استغفار نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ لا تعداد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے. جیسا کہ صحابی نے بتایا کہ ایک مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ استغفار فرمایا. میرے نوجوان دوستو، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ آج کی دنیا میں جانتے ہیں کہ اچانک کینسر ہو جاتا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اچانک گردے فیل ہو جاتے ہیں، اچانک کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. انسان استغفار کے قریب اگر ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کی رحمتوں کو ہوتا ہے. اور استغفار پر کیا کیا انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، استغفروا ربکم، تم سب مل کر کے اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو. استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو. انہ کان غفارا، وہ پروردگار بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. کیوں کہ ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاف کرنے کی صفت وہ ہمارے گناہ سے بڑھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھی ہوئی ہے. اس لیے بندہ اگر ڈھیر سارے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے فلاں گناہ کیا معاف کر دیجیے، فلاں گناہ کیا معاف کر دیجیے، اے اللہ میں نے لا تعداد گناہ کیا ہمیں معاف کر دیجیے، تو وہ پاک پروردگار معاف کرنے کے لیے راضی ہوتی ہے اور معاف کر دیتی ہے. بندہ اگر ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک باع بڑھتے ہیں. باع کہتے ہیں اتنے کو. اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ چل کر کے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر کے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا، رحمت کو پیدا کیا. شفقت اور رحمت جو دل کی نرمی ہوتی ہے، اس نرمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کے 100 حصے کیے اور 100 حصے میں سے ایک حصہ لیا اللہ نے اور سارے انسانوں کو، سارے حیوانوں کو، سارے جانداروں کو پوری دنیا میں بانٹ دیا. وہ سارے انسان جو حضرت آدم سے لے کر کے آج تک آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، وہ سارے حیوانوں کی جتنی قسمیں ہیں آپ دیکھتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، بھینس ہے، چڑیے ہیں اور ان کی ہزاروں قسمیں ہیں. ان سارے جانداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا ایک حصہ لیا. 100 حصے میں سے صرف ایک حصہ لیا اور ایک ہی حصے کو بانٹ دیا، پھیلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے. اتنے ہی کا اثر دیکھیے کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے کیسے تڑپ جاتی ہے. حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے کیسے تڑپ رہی تھی اور کیسے بے چین تھی. ہماری ماں اگر ہمیں
تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے تو راتوں کو سوتی نہیں، ان کی نیند اڑ جاتی ہے، بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے، ماں اور باپ کی محبت اور شفقت بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت گھٹتی رہتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اس سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ہمیں پاک پروردگار کے سامنے حاضر ہونے میں شرم نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے یہاں جا کر کے حاضر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے انسان مغفرت چاہے اور بہت زیادہ اللہ سے استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ 5 قسم کا انعام دیتے ہیں، 5 قسم کا انعام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم لوگ اپنے پروردگار سے معافی چاہو، تمہارا پروردگار بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ تمہارے اوپر اللہ بادل کو بھیجے گا پانی لے کر کے، اور وہ پانی لے کر کے بادل خوب خوب برسے گا، خوب خوب برسے گا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ بندہ جب استغفار نہیں کرتا ہے اور گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ استغفروا، تم مغفرت چاہو، اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ اپنے آسمان پر جو بادل کو تمہارے سے روکے ہوئے ہیں اپنے غصے کی وجہ سے، اللہ وہ بادل تمہیں عنایت فرما دیں گے اور بارش خوب خوب برسے گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو روئے زمین میں جتنی گندگیاں ہوتی ہیں اور جتنے جراثیم ہوتے ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں، اور بادل کا پانی وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، فلٹر کیا ہوا پانی ہوتا ہے، وہ روئے زمین پر جب برستا ہے تو جتنی ہریالی ہوتی ہے وہ نہایت ہی خوشگوار اور نہایت ہی عمدہ ہو کر کے وہ اگتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جب معافی چاہتا ہے تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے اللہ بارش برساتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اے بندو جب تم اللہ سے مغفرت چاہو گے تو اللہ بہت سارے مال سے تمہاری مدد فرمائیں گے، بہت زیادہ مال سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ بہت زیادہ معافی چاہنے والا بندہ بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، بہت زیادہ معافی چاہنے والا بندہ مالدار ہوگا، یہ اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں بہت سارے اموال دیں گے، قسم قسم کے مال دیں گے۔ مالوں کی اتنی قسمیں اللہ کے یہاں ہے کہ اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، کیا کیا نعمتیں نہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد وہ بنین، اور تمہیں بیٹے دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب بندہ بہت زیادہ اللہ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اسے بیٹے عنایت فرماتے ہیں۔ بنین ابن کی جمع ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو۔ بہت زیادہ معافی چاہنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اللہ اسے بیٹے عنایت فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور سنو اے انسانوں، جب اللہ کی سے تم مغفرت چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دیں گے اس روئے زمین پر۔ وہ باغ کہ جس کی ہواؤں سے، جس کی فضاؤں سے تم فائدہ حاصل کرو گے۔ تمہارے جو تمہاری ہوا میں جو جراثیم ہوں گے وہ سارے جراثیم وہ درخت چوس لیتے ہیں، درخت سارے جراثیم چوس لیتے ہیں۔ پھر جب انسان سانس لیتا ہے تو بہت ہی صاف ہوا اس کے اندر جاتی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ باغات بنا دیں گے اور تمہارے ماحول میں اور روئے زمین پر جو جراثیم پھیلے ہوئے ہیں وہ سارے جراثیم ان باغات کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے اور خوشنمائی حاصل ہوگی۔ بہت ہرا بھرا دکھے گا تمہارا شہر اور تمہارے رہنے کی جگہ۔ اور پھر یہ جو باغات ہیں یہ باغات پھل بھی دیں گے، مختلف قسم کے فروٹس دیں گے اور وہ تم کھاؤ گے اور تمہیں خوشیاں حاصل ہوں گی اور غذا تمہیں حاصل ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے استغفار کی وجہ سے اللہ اتنے خوش ہوں گے کہ ابھی تم پانی کے لیے ترستے ہو لیکن پانی اللہ عنایت فرما دیں گے اور نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہا کریں گی۔
لیکن شرط ہے استغفار. یہ کتنا عمدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں کتنے وعدے ہم سے فرما لیے ہیں. جانا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے سے کتنے زیادہ محبت کرنے والی ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی بندہ گناہ نہیں کرتا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد اٹھے اور جا کر کے پاکی حاصل کرے، وضو کر لے، اچھی طرح سے وضو کر لے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی بارگاہ میں جا کر کے اور معافی چاہے، اللہ سے کہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. تو کہتے ہیں حدیث شریف میں ہے الا غفر لہ، مگر یہ کہ ضرور بھی ضرور اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. توبہ کے لیے ارادہ کرنے کی ضرورت ہے اور جا کر کے وضو کر لے، انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے یا سجدے میں گر جائے اور کہے کہ اے اللہ مجھے ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے فلاں گناہ کو بھی معاف کیجئے، اے اللہ ہمارے فلاں گناہ کو بھی معاف کیجئے، گن گن کر کے معافی چاہے، تو وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، وہ اللہ کا قریبی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا. اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ بارگاہ رب العزت میں قبولیت سے سرفراز ہوں گی. ایک حدیث شریف عجیب ہے، انسانوں کو تسلی کے لیے اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. کتنا عمدہ سمجھایا ہے، آپ غور کیجئے. ہے حدیث شریف میں اس کا مضمون ہے کہ اے انسانوں، تم اگر گناہ نہیں کرو گے اور گناہ کر کے توبہ نہیں کرو گے تو ایک قوم پیدا کریں گے اللہ تبارک و تعالی جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. تم لوگ توبہ نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اگر بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو مستغنی ہے، غنی ہے، سمد ہے، لیکن ہم تو نیاز مند ہیں، ہم تو فقیر ہیں، ہم تو محتاج ہیں اللہ رب العزت کے بارگاہ کے. تو ہمیں تو اللہ کی طرف محتاجی کی نظر رکھنی چاہیے اور ہاتھ کو ضرور پھیلانا چاہیے اس بارگاہ میں. فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے یعنی گناہ کر کے توبہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، تو تم سب کو اللہ اٹھا لیں گے یہاں سے. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائیں گے جو یذنبون فیستغفرون اللہ، جو گناہ کریں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان ہے تو انسان سے گناہ نہ ہو یہ تعجب کی بات ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد انسان توبہ نہ کرے یہ اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پیدا کر دیں گے جو قوم وہ استغفار کرے گی، اللہ سے معافی چاہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. یہ مضمون ہے میرے محترم. جب جسم میں کینسر ہوتا ہے، زخم میں کینسر کے جراثیم ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کاٹ کر کے اس حصے کو نکال دو تاکہ وہ جراثیم آگے نہ بڑھے. تو گناہ کینسر ہے میرے محترم، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ گناہ کینسر ہے. اس کینسر کا ایک ہی علاج ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو. جو گناہ کیا ہے اس کے لیے استغفار کر کے اس کو کلین کر لو اور اپنے کو پاک کر لو. یہ کینسر ہے. اگر یہ گناہ باقی رہ گیا تو جسم میں بڑھتے 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 ایمان کو خراب کر دے گا اور انجام اچھا نہیں ہوگا. ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور اللہ کے یہاں کوئی کام نہیں آئے گا. گناہ کو کینسر کہا گیا ہے. ہمارے ایک استاد محترم نے سمجھایا، ہر جمعرات کو حضرت کی تقریر ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، حضرت مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے فرمایا
کہ نیکیوں کی مثال بارود کی سی ہے اور گناہ کی مثال آگ سی ہے کہ ایک آگ لگنے سے، تھوڑی سی آگ لگنے سے بارود کا ذخیرہ کتنا ہی زیادہ ہو، وہ سارا کا سارا جل کر کے ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کے ساتھ جہاں گناہ کیا تو یہ گناہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، نیکیوں کو اٹھا کر کے لے کر کے بھاگ جاتا ہے۔ انسان کی دو قسم ہے، مومن کی دو قسم ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ نیکیاں تھوڑی کرتا ہے، تھوڑی نیکیاں کرتا ہے، اور لیکن وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ نیکیاں تھوڑی کرتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس کی مثال کیسی ہے کہ ایک ڈرم میں مثال کے طور پہ پانی تھوڑا آ رہا ہے، تو وہ پانی جب تھوڑا آئے گا تو کبھی نہ کبھی وہ ڈرم بھر جائے گا، کبھی نہ کبھی وہ ڈرم بھر جائے گا۔ لیکن یہ تو نیکی کی مثال ہے کہ نیکی سے تھوڑی نیکی سے ڈرم بھر جائے گا۔ وہ بندہ جو گناہ نہیں کرتا ہے اس کی یہ مثال ہے، اور جو بندہ نیکیاں بھی بہت کرتا ہے اور گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ڈرم ہے اس کے پاس اور اس میں نیچے سے اس نے سوراخ کر رکھے، اس نے سوراخ کر دیے۔ اب نیکیاں خوب اکٹھا کر رہا ہے اور وہ سوراخوں سے نیکیاں گرتی چلی جا رہی ہیں۔ پانی ڈرم میں خوب بھر رہا ہے اور نیکیاں اور وہ پانی سوراخوں سے گرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے گناہ کی مثال کہ گناہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ نہایت ہی بری اور نہایت ہی بدبودار چیز ہے۔ گناہ اچھا لگتا ہے، گناہ خوبصورت لگتا ہے۔ کیوں؟ زین لہم اعمالہم کہ شیطان نے انسانوں کے گناہوں کو خوشنما بنا دیا ہے، بہت عمدہ بنا دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لڈو تیار کیا اور اندر زہر ڈال دیا اور لڈو کو خوب عمدہ اور میٹھا اور یہ وہ اور اس کے اوپر سے چاندی کے ورق وغیرہ سب لگا دیے، تو اور کتے کو آپ نے دے دیا۔ کتا آئے گا اور جلدی اس کو کھا لے گا، اس کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہے، اور بہت مزہ لے کر کے کھائے گا، لیکن کھانے کے بعد وہ زہر اس کے جسم میں اثر کرے گا اور وہ مر جائے گا۔ یہ مثال ہے گناہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ کہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے۔ صبح کو اٹھنا بہت ناپسندیدہ ہوتا ہے، نماز کے لیے جانا بہت ناپسندیدہ ہوتا ہے، 20 رکعت میں 40 سجدے کرنا بہت ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، زنا کرنا بہت لذیذ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے گناہ یہ لذت والے، یہ لذت تھوڑی دیر کی ہے اور اس کے بعد پھر پریشانی ہے، آگے کوئی آرام اور سکون نہیں ہے۔ اور یہ تکلیف تھوڑی سی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی، اور آ کر کے اللہ کے لیے سجدہ کیا، تھوڑی ہی تو تکلیف ہوئی کہ بدن میں زیادہ سے زیادہ پسینہ آ جائے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اور اس تکلیف کے بعد جنت ہے، اور وہ جو تکلیف ہے، وہ جو لذت ہے گناہوں کی، اس لذت کے پیچھے جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تکلیف اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو اللہ نے خوشنما چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ کیوں گھیرا ہے؟ ہمارے امتحان کے لیے اور فرشتوں کو بتانے کے لیے کہ اے فرشتے دیکھو میرا بندہ کتنی لذیذ چیز زنا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے، میرے ڈر سے نہیں کرتا ہے۔ وہ فرشتوں کو اللہ مثال دے کر کے بتائیں گے۔ صبح کو اٹھنا کتنا مشکل ہے، اشد وطئن کہ بہت زیادہ طبیعت ٹوٹتی ہے صبح کو اٹھنے میں، لیکن بندہ اللہ کے ڈر سے ایک دم وقت پہ اٹھے گا اور اللہ کو جا کر کے سجدہ کرے گا۔
تو اٹھنا کتنا ناپسندیدہ ہے. تہجد کے وقت میں بندہ ایک دم ایکٹیو ہو جائے گا اور جا کے وضو کر کے مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرے گا. تو اس وقت فرشتے کو آسمان سے اللہ دکھاتے ہیں کہ فرشتے دیکھو جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ کیسی مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں. یسفک الدماء، یہ خون بہائیں گے روئے زمین پر جا کر کے. وہ دیکھو کیا یہ خون بہانے والے ہمارے بندے ہیں؟ یہ تو تکلیف کو برداشت کر کے اور میرے حضور یہ آہو بکا کر رہا ہے. یہ کتنا اچھا بندہ ہے میرا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال میں پیش فرمائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو دیر تک روکنا مناسب نہیں. اس مضمون کو میں انشاءاللہ کل پورا کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین. اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں. اے اللہ ہم نے جان کر کے بھی گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں. اے اللہ ہم نے انجانے میں بھی گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہم نے دن میں بھی گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہم نے رات میں بھی گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہم نے ہمارے ہاتھ نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہمارے دل نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہمارے پیر نے گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہم سارے سراپا گنہگار ہیں. اے اللہ لیکن آپ تو رحیم ہیں. اے اللہ لیکن آپ تو کریم ہیں. اے اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم سارے گناہوں کو جو ہمیں یاد ہیں ان کو بھی لے کر کے بیٹھے ہیں. اے اللہ جو یاد نہیں ہیں ان کو بھی آپ کو پیش کر رہے ہیں. اے اللہ آپ کے فرشتے نے سارے گناہ لکھ رکھے ہیں. اے اللہ آپ کے ریکارڈ میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اے اللہ ہم سارے گناہوں کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہیں. اے اللہ اسی دنیا میں معاف فرما دیجیے ہمیں. اے اللہ اسی مبارک مہینے میں معاف فرما دیجیے ہمیں. اے اللہ اسی مسجد میں معاف فرما دیجیے ہمیں. اے اللہ ہمیں اپنا قریبی بنا لیجیے. اے اللہ ہمیں اپنا قریبی بنا لیجیے. اے اللہ حضرت رابعہ بصریہ جب اٹھتی تھی رات کو تو وہ کہتی تھی کہ اے اللہ یہ رات کا وقت ہے. اے اللہ سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اے اللہ سارے مالداروں کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اے اللہ لیکن تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. اے اللہ میں تیرے دروازے کے سامنے تیرے در پر ہاتھ پھیلا رہی ہوں. اے اللہ اپنے در سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہم بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے رہے ہیں. اے اللہ آپ کی بارگاہ میں اور آپ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اے اللہ ان سب چیزوں میں ہم کو سب سے زیادہ اپنی مغفرت پسند ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ حضرت رابعہ بصریہ یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ جس طرح سے آسمان کو زمین پر گرنے سے تو نے روک رکھا ہے بغیر ستون کے, بغیر پائے کے, بغیر دیوار کے, اے اللہ تو نے ساتوں آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے. اے اللہ شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے بچا لے. اے اللہ گناہوں کے وبال کو ہمارے اوپر گرنے سے بچا لے. اے اللہ ہم گنہگار بندے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے پرکھوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے اوپر کی نسل کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ان سارے مسلمانوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ان سارے مسلمان عورتوں کو معاف فرما دیجیے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں. اے اللہ وہ گنہگار ہیں. اے اللہ وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. اے اللہ وہ اپنے گناہوں میں بندھے ہوئے ہیں.
اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اگلی نسل کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیکی کی طرف متوجہ فرمائیے، اے اللہ ان کے لیے اچھا فیصلہ فرمائیے، اے اللہ ہم وہ ساری دعائیں مانگنا چاہتے ہیں جن خیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگے ہیں، اے اللہ ان سارے شرور و فتن سے ہم بچنا چاہتے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ان کی گود کو اے اللہ رابعہ مصریہ جیسی گود بنا دیجیے، اے اللہ ان کے آنچل کو بہت پاک حضرت عائشہ کی کا آنچل بنا دیجیے، اے اللہ ان کی گود میں تربیت پانے والے بچے اے اللہ آپ کے فرما بردار ہو، اے اللہ گناہوں سے نفرت ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، گناہوں سے نفرت ان کے دلوں میں پیدا رہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ آج کی محفل میں اے اللہ ہم آپ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ معافی کی درخواست کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔